ریسورس سینٹر URC کی جانب سے آپ تمام مہمانوں کو آج خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ پروگرام کے سلسلے کا پروگرام ہے، جس میں ہم بیچ 13 کو سرٹیفکیٹ دیں گے۔ ہمیں خوشی ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے۔ ابھی تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کی تعداد میں کمی ہے، لیکن خیال ہے کہ بچے ہمیں جوائن کر لیں گے۔ کچھ بچے راستے میں ہمارا شروع ہوتا ہے، جو ایک تجرباتی بنیاد پر شروع کیا گیا، اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوتی چلی گئی۔ ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس کو اتنا کنٹینیو کر پائیں گے۔ پروگرام کے بارے میں میں زیادہ تفصیلاً بات نہیں کروں گی، وہ تو توحید صاحب پروگرام کے بارے میں اس کا انٹرو آپ کے ساتھ دیں گے۔ لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ جو یہاں پہ آج اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں پہ ہمارے 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ایک تو کراچی یونیورسٹی سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جو ظاہر ہے کیٹ پروگرام کا حصہ نہیں ہیں، لیکن وہ نعمان صاحب کا لیکچر سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ باقی ساتھی بھی راستے میں ہیں۔ کچھ بچے جو ہے اگلے بیچ کے بھی ہیں، نیو کمرز بھی ہیں ہمارے، اور کیٹ پروگرام 13 کے تو اسٹوڈنٹس ہیں ہی۔ آج کے مہمانوں کا ہم آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر نعمان احمد ہیں، NID یونیورسٹی کے آرکیٹیکٹ ڈپارٹمنٹ کے سر ڈین ہیں، اور یہاں پر جو سر کی پریزنس ہے، سر کی موجودگی ہے، ہم اس کو 2 طرح سے لیں گے۔ ایک تو یہ کہ سر کو آرکیٹیکٹ منصوبہ بندی، پلاننگ، آرکیٹیکچر میں اپنی کمانڈ حاصل ہے اپنے سبجیکٹ میں۔ دوسرا جو سر کا براہ راست اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک لنک بنتا ہے، ایک واسطہ بنتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے تقاضے کیا ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں۔ سر نے اسی کے مطابق ایک پریزنٹیشن آپ اسٹوڈنٹس کے لیے تیار کی ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، اس کو سنیے گا، اور اس کے نتیجے میں سوال جواب بھی کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ آپ کے ٹیچر محمد توحید صاحب ہیں، اربن پلانر ہیں، اور اب تو آپ بھی لوگ مجھ سے زیادہ توحید صاحب کو جانتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا ان سے روز واسطہ پڑتا ہے۔ متی رسول صاحب آپ کے ٹیچر، وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے اپنی مصروفیات کی بنا پر، وہ بھی آتے تو ہمیں اچھا لگتا۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ محمد یونس ہیں، اربن ریسورس سینٹر URC کے ڈائریکٹر ہیں، وہ آخر میں پروگرام کو سم اپ کریں گے۔ پہلے ہم چاہیں گے کہ توحید صاحب پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر انٹرو بیان کر دیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا پروگرام ہے تو ہم چاہیں گے ڈائریکٹ نعمان صاحب کا اور اسٹوڈنٹس کا آپس میں ایک تعلق رہے۔ توحید صاحب پلیز، مائک آپ کے پاس ہے۔ آفتاب جی، میڈم نے جیسے بتایا کہ یہ پروگرام ہم نے جب شروع کیا تھا تو کچھ چند اسٹوڈنٹ کے ساتھ شروع کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں اپلیکیشنز آنا شروع ہوئیں، اور پھر ہم نے بتدریج عارف صاحب کے مشوروں سے اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی کیں، اور پچھلے 2 بیچز میں 3 بیچز میں ہم اس کو باقاعدہ کمیونٹی اورینٹیڈ پروگرام کی طرف لے آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک جانب یہ جو کراچی کے پارکس کا ایک میپ لگا ہوا ہے، یہ بھی ہمارے 2 بیچ جو تھے انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ اس پر پورے شہر کراچی میں ایون جو پارکس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اپنے پاس بھی اس طرح کا ایک میپ نہیں ہے کہ جس میں کراچی کے میجر پارکس کو ہی وہ دکھایا جا سکے۔ تو ہماری اس پوری ایکسرسائز کا مقصد جو ہے، اب تک ہمارے تقریباً 200 سے زائد طلبہ جو ہے وہ اس پروگرام کو کر جا چکے ہیں۔ اگر وہ اپنی کسی فیلڈ میں تھے تو وہاں سے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، کچھ نے جو ہے وہ اس کو ایز جو ہے وہ انٹرپرینور بزنس کے طور پر ڈرافٹنگ کے حوالے سے بزنس کے طور پر شروع کیا، کچھ نے اپنے علاقوں کی میپنگ کے حوالے سے اس پہ کام شروع کیا۔ ہم نے ابھی آپ کے والے بیچ کے ساتھ میں ایک ایکسرسائز کی جس میں ہم نے اسٹوڈنٹ کو UC کے میپ دیے اور ان پہ کہا اس پہ انفراسٹرکچر جو ہے، جیسے کہ یعنی کہ آپ کا سیوریج کی لائن کہاں سے گزرتی ہے اس کو مارک کریں، الیکٹریسٹی کی لائن کہاں سے گزرتی ہے، پھر PMT کہاں پر ہے اس کو مارک کریں۔ اور اس کو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کو پورے کراچی کی حد تک جو ہے وہ لے کر جائیں کہ تقریباً ہر UC کا کچھ حد تک انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بنا سکیں۔ اور ہم اسٹوڈنٹ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی سیوریج کا پرابلم ہے، کوئی ڈرین، خاص طور پہ سیوریج اور ڈرینیج کے پرابلم سامنے آتے ہیں، تو اتھارٹیز کے پاس جب اپلیکیشن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا جی کون سا ایریا ہے، کون سا روڈ ہے۔ اگر اس کے ساتھ میں ایک میپ لگا ہوا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اس چوک سے لے کر اس چوک کے درمیان میں
اتنے فٹ کی لائن ہے اگر آپ کو پتہ ہے اور یہ بلاک ہے تو ان کے لیے بھی آسان ہے اس معاملے کو سمجھنا اور اس کو حل کرنا. تو ہم اسٹوڈنٹ کو یہی جو ہے بارہا بتاتے ہیں کہ اپنے علاقوں کے جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے ان پہ توجہ دے کر ان کی میپنگ کی طرف جایا جائے. اور اس پروگرام کا URC کا اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نہ صرف کراچی میں بلکہ ہمارے پاس کچھ پیریفری سے اسٹوڈنٹ آئے, کچھ ایسے اسٹوڈنٹ آئے جو کراچی سے باہر کے تھے, تو انہوں نے کہا ہم اپنے گاؤں میں جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. انہوں نے کیا بھی کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے نقشے بنائے اپنے جگہوں کے. تو بالکل اس کو اگر ہم جتنا گراس روٹ لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں اس میپنگ کو وہ لے کر جائیں. اداروں کے ساتھ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کانسیپٹ دیا کہ UC آفس کیا ہوتا ہے, ان کے ساتھ جانا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, جو آپ نقشے بنائیں اس کو شیئر کرنا, یہ سب بھی ہم بارہا سکھا رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پھر ہم کہیں گے کہ جو آپ کے لوکل اسکل کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ تعلق رکھیں, اس سے آپ کو کم سے کم علاقے کے مسائل کو ان کو سمجھانے میں اور اس طرح باہمی تعاون کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی. بہت شکریہ. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر نعمان صاحب جو ہے میرے استاد بھی ہیں بالکل, اور جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن کے ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو بتائیں تفصیل جو بھی ہے. بہت شکریہ. شکریہ طارق صاحب. یقیناً ڈاکٹر نعمان صاحب جو ہے استادوں کے استاد ہیں. ہمارا ان کے ساتھ خاصا قریبی تعلق ہے. URC کا, URC کے بورڈ ممبر ہیں, URC کے ٹریجدار ہیں, اچھا بولتے ہیں. لیکن ہمیں جو خوشی ہے اس وقت, ہمیں اس وقت جو نعمان صاحب نے انوائٹ کیا ہے کہ جیسے کہ ان کے سبجیکٹ پہ جو کمانڈ ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک اچھا رابطہ ان کا سلسلہ اچھا ہو جاتا ہے. تو سر آپ سے درخواست ہے کہ پریزنٹیشن شروع کیجیے گا پلیز. لیپ ٹاپ جی بالکل آپ کا نہیں آ جائے گا لیپ ٹاپ؟ وہاں بیٹھ جاؤں میں. سلائڈ آپ چلا سکتے ہیں اس کے ذریعے. ہاں نہیں, مجھے نظر کیسے آئے گا کہ پیچھے سلائڈ کون سی ہے, جیسے سر آپ کو ایزی ہو. یا میں کھڑا ہو جاؤں. کھڑے ہو ہاں ہو جائے مائک یہ والا. ہیلو 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 ہیلو. بہت شکریہ سیما صاحبہ کا, توحید صاحب کا اور یونس صاحب کا. اور میں مشکور ہوں اربن ریسورس سینٹر کا کہ انہوں نے اس انتہائی اہم موقع کے اوپر مجھے آپ سے خطاب کرنے کی دعوت دی. جو موضوع گفتگو جس پہ ہم بات کریں گے آج, وہ اربنائزیشن جو بہت اہم معاملہ ہے ہمارے ملک کا بھی اور خاص طور پہ جنوبی ایشیا کا بھی. اس کے کیا محرکات ہیں, اس کے کیا فیکٹرز ہیں, کس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے, جو ڈائنامکس ہے, وہ ہماری روزمرہ کی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے. اس پہ ہم چند باتیں کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں, جو ایشوز ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ اس پہ غور بھی کریں اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی, اس کا تجزیہ کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ ایک ڈائنامک سبجیکٹ ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے, اس میں چینجز آتے رہتے ہیں. لہٰذا اس کے اگر بنیادی فیکٹرز اور اس کا جو خاکہ ہے اگر ہم وہ سمجھ سکیں تو ہمیں اس مجموعی طور پہ اس مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. 4 بنیادی فیکٹرز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. پہلے تو یہ کہ کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو سامعین ہیں اس میں طلباء زیادہ شامل ہیں, تو اس میں جو بنیادی کانسیپٹس ہیں, ٹرمنالوجیز ہیں, جو اصطلاحات ہیں جو استعمال ہوتی ہیں, ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اربنائزیشن کے اہم معاملات ہیں, کی ایشوز ہیں, وہ کیا کیا ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے کانٹیکسٹ میں پاکستان کے اور خصوصاً کراچی کے حوالے سے ان کی کیا اہمیت ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھنا کہ اربنائزیشن جیسے کہ اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ہوا ہے, اس سے کیا اثرات ان علاقوں پہ, ان ممالک میں رونما ہوئے, اور ہم اربنائزیشن کو ایک مثبت انداز میں کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے ایک کارآمد اور مفید عمل بن جائے, اور اس کے نتیجے میں عوام کو, عام لوگوں کو نقصانات یا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ میرے خیال اہم آسپیکٹ ہے. اور اس سے متعلق جو کچھ بنیادی فیصلے ہیں جو بحیثیت ایک قوم کے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کانٹیکسٹ کو بہتر بنانے کے حوالے سے ضروری ہیں, وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کی
اس ریفرنس سے اشد ضرورت ہے. پہلی ٹرم جو ہے جو عام طور پہ آپ نے اس سے مختلف اوقات میں استفادہ بھی کیا ہوگا, اس کو سمجھا بھی ہوگا, وہ پلاننگ یا منصوبہ بندی ہے. یہ ٹرم آپ دیکھ لیجئے عام گفتگو میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے, لیکن اگر اس کا سائنسی بنیاد پہ ہم تجزیہ کریں تو پلاننگ جو ہے وہ 2 اجزاء سے مل کے بنتی ہے. پلاننگ میں ایک بنیادی جو جزو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ مقصد ہم غور و خوض کے بعد اپنے سامنے رکھیں, اور اس کے بعد پھر وہ وسائل جن کو استعمال کر کے جو ہم وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اس کا دوسرا جزو ہوتا ہے. دنیا کی تقریباً ہر شعبہ زندگی میں منصوبہ بندی کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے, چاہے وہ معاشیات ہو, تعلیم ہو, صحت ہو, شہری منصوبہ بندی ہو, جو ہم آگے ذرا تفصیل سے دیکھیں گے. ہر ایکسرسائز کے اندر کسی نہ کسی فارم میں منصوبہ بندی کا ایک عمل ہوتا ہے. انسان اپنی زندگی کے لیے بھی بہت سی منصوبہ بندی کی ایکسرسائزز کرتا ہے, کہ اپنے گول سیٹ کرتا ہے. گول سیٹ کرنے کے بعد وہ یہ طے کرتا ہے کہ ان کو ہم کس طریقے سے اچیو کر سکیں گے, کس طرح سے ان پہ عمل پیرا ہو سکیں گے. نیکسٹ, اربن پلاننگ یا شہری منصوبہ بندی تھوڑی سی مختلف ہے. شہری منصوبہ بندی میں کچھ زیادہ تفصیلات آ جاتی ہیں جو سمجھنا ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ کہ شہری منصوبہ بندی جو ہے وہ مختلف پروسیجرز اور پروسیسز کا ایک مجموعہ ہے, اور ان میں سے جو ایک قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ شہری منصوبہ بندی کوشش کرتی ہے کہ مفاد عامہ یا پبلک انٹرسٹ جو ہے اس کو سیف گارڈ کیا جا سکے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں, جو بھی فیصلے شہر کو بہتر بنانے کے حوالے سے, شہر کی توسیع کے حوالے سے, شہر کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے کرتے ہیں, اس میں جو بنیادی پیرامیٹر ہوتا ہے, بنیادی ڈینامینیٹر ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی اقدامات اس حوالے سے اٹھائیں اس کے نتیجے میں مفاد عامہ کا تحفظ ہو, پبلک انٹرسٹ سیف گارڈ ہو, تاکہ جو کام ہو اس سے سب کو فائدہ پہنچے, کسی ایک طبقے کو کوئی نقصان نہ ہو, کسی ایک انٹرسٹ گروپ کو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے. لہٰذا یہ اربن پلاننگ کی ایک بنیادی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں, کوشش یہ کریں کہ ان وسائل کی جو اوور آل فراہمی ہے اس کے اندر اس کی حد میں رہتے ہوئے جو اپنے مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے حل کرنے کے حوالے سے, یا جو معاملہ ہم کسی نہ کسی طور پہ اس پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر اس کو داخلی وسائل کو استعمال کر کے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تو جو ہمارا اوور آل پرفارمنس ہے وہ کسی نہ کسی طرح سسٹینیبل رہے گا. اس میں کوئی بوجھ, کسی قسم کی کوئی مالی دباؤ کسی دوسرے ادارے یا کسی بین الاقوامی ادارے سے ہم پہ نہیں آئے گا. جیسے آج کل آپ کے علم میں ہوگا کہ ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہیں, اور ان میں سے ایک بہت بڑا ریزن ان حالات کی خرابی کا یہ ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم اپنی آمدنی اور اویلیبل ریسورسز کے خلاف بہت زیادہ اخراجات کرتے ہیں, اور جب وہ اخراجات ایک حد سے تجاوز کر گئے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی قومی لائبلٹی بن گئی ہے جس کو حل کرنا ہمارے لیے بہت دشوار ہو. نیکسٹ, اربنائزیشن پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ ایک ایسی پروسیس ہے جو کنٹینیوس ہے. اس میں ایک چیز اور جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ عام تاثر کے تحت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اربنائزیشن جو ہے وہ ایک ایسی پروسیس ہے جس کے ذریعے سے لوگ جو دیہی علاقوں میں یا نواحی علاقوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکل کے شہروں کا رخ کرتے ہیں, اور اس پروسیس کے ذریعے سے, اس عمل کے ذریعے سے اربنائزیشن وقوع پذیر ہوتی ہے. میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن اب بدل گئی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کسی اربن ایریا کے قریب ہونے کے حوالے سے یا کسی اور وجہ کے حوالے سے اربن کیریکٹرسٹک ایکوائر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آبادی کا انخلا ہو, ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ہجرت کرے اور اس کے نتیجے میں اربنائزیشن ہو. اب ہمارے پاس اپنے ملک میں بھی اور بین الاقوامی طور پہ بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں جس میں آبادی جو ہے اپنی جگہ, جس جگہ پہ وہ رہائش پذیر ہے, وہاں موجودگی کے باوجود بھی اربنائزیشن سے مستفید ہوتی ہے یا اربنائزیشن پروسیس وہاں تک پہنچ جاتی ہے. مارکیٹ یہ ٹرم ہم بہت استعمال کرتے ہیں, لیکن اس ٹرم میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مارکیٹ کا مطلب کوئی اسٹرکچر یا کسی دکان کا نہیں. مارکیٹ سے مراد یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے
ایک اصطلاح ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹرانزیکشنز کے حوالے سے. ایک ایسا ٹرانزیکشن جس میں پارٹیز کے درمیان کسی بھی قسم کا لین دین ہو, اس میکینزم کو ہم مارکیٹ سے تجویز کرتے ہیں. اور مارکیٹ کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ جو لین دین کا اوور آل کام ہے اس کے نتیجے میں منافع پیدا ہو اور جو طرفین ہیں وہ فائدہ ہو. عام حالات میں یہ اتنا سادہ عمل نہیں ہوتا ہے, اس میں دشواریاں بھی آتی ہیں, لیکن مارکیٹ کا پرنسپل ہمیشہ منافع کے اصول پر کام کرتا ہے. نیکسٹ, یہ میں نے ایک ڈائیگرام آپ کو سمجھانے کے لیے بنایا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیے کہ دو اینڈس پہ دو چیزیں, ایک طرف مارکیٹ ہے اور دوسری طرف سوسائٹی یا معاشرہ ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کوشش کرتی ہے کہ وسائل کو استعمال کر کے انٹرپرائزز کو جنریٹ کر کے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جائے یا پیدا کیا جائے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم وسائل کو, خاص طور پہ قدرتی وسائل کو ایک حد سے زیادہ اگر استعمال کریں گے تو ان وسائل کی جو اپنی پیداواری کیفیت ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ری جنریٹ کر سکتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ سارے وسائل ختم ہو جائیں گے, پھر پیداواری صلاحیت اس کانٹیکس کی یا تو ختم ہو جائے گی یا بہت کم ہو جائے گی. اسی طرح سے معاشرے کی جو ایک عام ترجیح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ چاہتا ہے کہ سہولتیں تمام کے تمام شہریوں کو ملیں اور کوئی شہری اس سے کسی بھی طور پہ محروم نہ رہ سکے. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک دشوار اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیلسٹک اپروچ ہے, لیکن ایک اچھا معاشرہ ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے تمام ممبران تک وہ تمام سہولتیں ملیں جو ایک عام طور پہ ایک زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. اب یہ دو جو اینٹیٹیز ہیں بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ ایکویٹڈ ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ان پہ جو توازن قائم کرنے کی جو فورسز ہیں یا جو پروسیسز ہیں وہ دو ہیں. پہلی جو پروسیس ہے وہ ریگولیشن ہے, یعنی ایک ایسا ریگولیٹری عمل جس کے نتیجے میں توازن قائم ہو سکے کہ وسائل کو کس حد تک استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے کس ٹائم پیریڈ میں کن لوگوں کے ذریعے سے وسائل کو استعمال کرنا ہے. اور دوسری جو پروسیس ہے ایکویلیبریم جنریٹ کرنے کی وہ منصوبہ بندی ہے. منصوبہ بندی ہمیں اس بارے میں باخبر کرتی ہے کہ جو وسائل آج ہمارے پاس موجود ہیں آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں, آنے والے وقت میں ان وسائل کی صورتحال کیا ہوگی, اس کے استعمال کرنے والے کتنے ہوں گے, اس پہ کس نوعیت کے معاشرتی اور معاشی دباؤ ہوں گے. لہٰذا مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے حال میں ہم کس نوعیت کے فیصلے کریں جس کے نتیجے میں مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے اور مستقبل میں ان تمام نسلوں کو جو ان وسائل کو استعمال کرنے کے حوالے سے اپنا حق رکھتی ہیں ان کے حق کو ہم سیف گارڈ کر سکیں. اب ہم اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے اربنائزیشن کی صورتحال پاکستان میں. آپ سب کے لیے ہوگا کہ چند سال پہلے پاکستان میں پاپولیشن سینسس یا مردم شماری ہوئی تھی اور اس مردم شماری میں بہت سے اعداد و شمار سامنے آئے تھے. ان اعداد و شمار کو ریسرچ کی بنیاد پہ, اسٹڈیز کی بنیاد پہ کوشچن بھی کیا گیا, اس میں بہت سی خامیاں بھی آئیڈینٹیفائی کی گئیں, لیکن ہم بالفرض ہی مان لیں کہ اگر وہ اعداد و شمار درست ہیں تو پاکستان کی جو موجودہ شرح ہے شہری آبادی کی وہ تقریباً 37% کے قریب ہے. اچھا, اس میں جو ایک اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شہری علاقے کو ہم کس طرح سے اس کی تعریف کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. ہمارے پاس جو شہری علاقے کی تعریف کی گئی ہے وہ بہت قدیم اور فرسودہ ہے. وہ علاقہ جس کو ایک سرکاری پروسیس کے تحت نوٹیفائی کیا ہو کہ وہ شہری حیثیت رکھتا ہے, اس کو شہر یا شہری آبادی کا علاقہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد وہاں جو آبادی رہائش پذیر ہوتی ہے اس کو گن لیا جاتا ہے اور اس کو ہم شہری آبادی کہتے ہیں. بہت سے محققین اور بہت سے پریکٹیشنرز نے اس رائے سے اختلاف کیا. مثلاً پاکستان کے ایک بہت معروف اربن پلانر ہیں, ان کا نام ہے رضا علی, وہ لاہور میں بیسڈ ہیں. انہوں نے کافی لمبی تحقیق کی اور یہ بتایا کہ پاکستان میں جو شہری آبادی ہے اس نوعیت کی خدوخال رکھنے والی آبادی خالی شہروں میں یا چھوٹے اسکیل کے ٹاؤنز میں رہائش پذیر نہیں ہے. آپ اگر پاکستان کے طول و عرض میں سفر کریں تو بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر شہری خصوصیات رکھنے والی آبادی موجود ہے لیکن وہ شہر کی حد بندیوں سے باہر ہے. اور میرا خیال ہے یہ ہم سب کا عام مشاہدہ ہے کہ اگر ہم کسی ہائی وے پہ سفر کریں, ریل گاڑی میں سفر کریں تو ہمیں ایسی آبادیاں نظر آتی ہیں
جو مکمل طور پہ شہری خصوصیات رکھتی ہیں لیکن سرکاری طور پہ ہم ان کو شہر نہیں کہتے. تو یہ تاثر تھا کہ اگر یہ ڈیفینیشن بدل جائے یا اس کو ہم زیادہ ریئلسٹک بنا دیں تو ہماری جو شہری آبادی کی شرح ہے وہ شاید تجاوز کر جائے گی. جو فگر ہم اب دکھا رہے ہیں شاید یہ اس نوعیت کی نہیں ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو شہری آبادی ہے اس کی اوور آل جو شرح ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. بلکہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان سب سے تیز رفتاری کے ساتھ اربنائز ہونے والا ملک ہے. اور جہاں اس کے بہت سے فائدے ہیں وہاں اس سے متعلق بہت سے چیلنجز بھی ہیں جس کو آگے جا کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو اور ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 4 صوبے ہیں چاروں صوبوں کے اندر جو شہری آبادی کی صورتحال ہے اس کی حیثیت اور نوعیت خاصی مختلف ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے سندھ کی صورتحال رکھی ہے. سندھ جس میں ہمارا شہر کراچی بھی واقع ہے یہ سب سے زیادہ اربنائز پروونس ہے. لیکن سندھ کی صورتحال بہت غیر معمولی ہے. وہ اس لیے ہے کہ جنوبی سندھ جس میں کراچی موجود ہے وہ سب سے زیادہ اربنائز ریجن ہے. لیکن جیسے جیسے آپ سندھ کے دوسرے علاقوں کی طرف سفر کرتے ہیں تو وہاں شہری آبادی کا تناسب نسبتاً کم ہے. تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کا سندھ کے ساتھ آبادی کے حوالے سے جو تعلق ہے وہ بھی غیر معمولی ہے. تقریباً صوبہ سندھ کی 1/3 آبادی کراچی میں رہائش پذیر ہے اگر ہم سینسس کے ریزلٹس کو صحیح مان لیں. اگر ہم سینسس کے ریزلٹس کو سائنٹیفکلی انالائز کریں تو یہ شرح اور بڑھ جاتی ہے. کسی اور صوبے کے اندر اس صوبے کے بڑے شہر اور صوبے کی آبادی کا یہ ریشو نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو لاہور کی اگزامپل دوں. لاہور کی آبادی کا پنجاب کی آبادی سے 1 اور 12 کا تناسب ہے. یعنی لاہور کی آبادی پنجاب کی آبادی کا 12واں حصہ ہے. یعنی لاہور والدو کہ اس پنجاب کا سب سے اہم شہر ہے لیکن اس کے باوجود اس کی وہ حیثیت نہیں جو کراچی کی سندھ میں آبادی کے حوالے سے بنتی ہے. تو یہ غیر معمولی صورتحال ہے. اگلی سلائڈ. پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اس کا تناسب جو شہری آبادی کا وہ تقریباً 1/3 ہے. لیکن ایک اور جو دلچسپ بات پنجاب کے اربنائزیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں تقریباً ہر سائز اور ہر سطح کے شہر ہیں. اس میں ایسے شہر بھی ہیں جن کی آبادی 10 ملین یعنی 1 کروڑ سے تجاوز ہے جس میں سر فہرست لاہور ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے شہر بھی ہیں جن کی آبادی درمیانے سطح کی ہے اور وہ پنجاب کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ جغرافیائی طور پہ یہ آبادی کسی ایک جگہ پر مرکوز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ پنجاب میں پچھلی 2 دہائیوں میں جو آمد و رفت کا انفراسٹرکچر ہے روڈز ہائی ویز آرٹیریل روڈز ان کا جال بڑے پیمانے پہ پھیلا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ ان روڈز کے ساتھ ساتھ جو قصبے تھے ان قصبوں میں سے آبادی ان سڑکوں کے قریب آ کے آباد ہو گئی ہے جس کو ہم اربنائزیشن یا اربن پلاننگ کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسٹرپ اربنائزیشن. یعنی وہ اربنائزیشن جو لینئر فارم میں سڑکوں کوریڈورز آف موومنٹ نہروں یا کسی اور اس نوعیت کی اینٹی کے اراؤنڈ ہوتا ہے. نیکسٹ. خیبر پختونخوا جس میں آپ ہمارا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا جس کو ہم کہتے تھے وہ بھی شامل ہو گیا ہے. وہاں اربنائزیشن کی جو شرح ہے وہ نسبتاً کم ہے. تقریباً 17% یا اس سے کچھ زائد ہے اور اس کے بہت سے ریزنز ہیں. ایک بڑا ریزن تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے بارے میں آپ واقف ہوں گے کہ وہاں پر جو سطح زمین ہے وہ پورے صوبے کے اندر یکساں نہیں ہے. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پہاڑیاں ہیں, بہت سے علاقے ہیں جہاں اونچے پہاڑ ہیں, بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں اور ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہاں بڑے پیمانے پہ آبادی کی آبادکاری نہیں ہو سکتی. پھر اس کے علاوہ اس صوبے کے اندر سب سے زیادہ غیر معمولی حالات رہے ہیں. وار اینڈ ٹیرر اس صوبے نے پیش کی ہے اور یہاں پر کانفلکٹس رہی ہیں جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ آبادی کا انخلا ہوا ہے. یہاں کے بہت سے ایسے مکین ہیں جنہوں نے دوسرے علاقوں میں دوسرے صوبوں کے شہروں میں سکونت اختیار کی ہے جس کے نتیجے میں آبادی کا جو یہ انخلا ہے اس کے نتیجے میں کانسنٹریٹڈ اربنائزیشن چند ایک شہروں کے علاوہ ہمیں نظر نہیں آتی. آپ اس پہ غور کیجئے کہ خیبر پختونخوا سے ایک بڑی آبادی نے کراچی کا رخ کیا ہے اور بڑے پیمانے پہ کراچی میں انہوں نے پچھلے زمانے میں سکونت اختیار کی ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو ہمیں مائگریشن کی انڈیکیشنز فراہم کرتا ہے. بلوچستان جو رقبے کے لحاظ سے ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے
آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بلوچستان کی آبادی کراچی سے بھی کم ہے. لیکن ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آبادی پھیلی ہوئی، درمیان میں فاصلے بہت ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو بلوچستان کا صدر مقام ہے کوئٹہ، وہاں سے لے کے جو اگلا شہر ہے اس تک جو فاصلہ ہے وہ کئی سو کلومیٹر ہے، اور بیچ میں ٹوٹلی ان انہیبیٹڈ یعنی غیر آباد ٹیریٹری ہے، جس کا ایک نقصان کہہ لیجیے یا چیلنج کہہ لیجیے وہ یہ ہے کہ وہ انفراسٹرکچر جو دوسرے صوبوں میں آسانی کے ساتھ پہنچانا ممکن ہے، بلوچستان میں بہت دشوار ہے. مثلاً آپ سب واقف ہوں گے کہ بجلی کی فراہمی گرڈ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور گرڈ جو ہے بنیادی طور پہ وہ ایک تار کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو فاصلے جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ لاگت، اور اس لاگت کے ساتھ ساتھ جو اس گرڈ کو مینٹین کرنے کی قیمت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اچھا، اس میں جو اربنائزیشن سے متعلق ہمارے مشاہدات ہیں وہ کئی ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا یا سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں جو اربنائزیشن کا عمل ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ وہاں مختلف علاقوں کے رہنے والے عوام یہ چاہتے ہیں کہ وہ شہروں میں یا شہری طرز زندگی کو اپنائیں اور کہ سکونت شہروں میں اختیار کریں. وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے پاس سروائیو کرنے کے چانسز اپنے اپنے جو آبائی مقامات ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. اگر وہ زراعت سے منسلک تھے تو زراعت کے جو مواقع تھے یا زراعت سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی بھی آئی ہے. لینڈ ہولڈنگز میں کی جو سائزز ہیں اس میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ پیداواری صلاحیت حاصل کرنا دشوار ہو رہا ہے جو کہ شاید پہلے ممکن تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اربنائزیشن بہت سے ایسے ریزنز کی وجہ سے بھی ہوا ہے کہ جس میں کسی ناگزیر صورتحال کی وجہ سے ایک علاقے کے لوگوں کو اس علاقے کو چھوڑ کے کسی بڑے شہر کا رخ کرنا پڑا ہے. آپ سب کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں امن و امان کی صورتحال بہت غیر یقینی ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ بجائے اس ماحول میں رہیں وہ اپنی جو جائے آبائی جگہ ہے اس کو چھوڑ کر کسی قریب کے بڑے شہر یا کسی اور جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں تاکہ وہ سروائیو کر سکیں. نیکسٹ، یہ ہم چند شہروں کی آپ کے سامنے صورتحال رکھ رہے ہیں. مینگورہ کا شہر سوات کی وادی میں واقع ہے، اور ایک زمانے میں اس شہر کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ اس کی جو وادیاں اور اس کے جو سے منسلک دوسرے قدرتی نظاروں سے بھرپور مقامات تھے اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے. لیکن تیز رفتاری سے پھیلتا ہوا جو اربنائزیشن ہے اس کے نتیجے میں اس شہر کی جو یہ تمام نیچرل ریسورسز ہیں وہ بہت چیلنج ہوگا. اگلی سلائڈ. اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ چونکہ جو فارسٹ اور یہاں پر شجرکاری، جنگلات اور اس نوعیت کے ریسورسز تھے، جس سے یہاں کی جو سوائل تھی وہ کنسالیڈیٹڈ تھی، وہ بکھر گئی. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جب کبھی بھی گلیشیئرس کے میلٹ ہونے کے نتیجے میں یہاں سیلاب آتے ہیں تو وہ سیلاب بڑے پیمانے پہ اس علاقے میں تباہ کاری مچاتے ہیں. یہ ایک نقشہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کی شکل ہے جس میں آپ لگا سکتے ہیں کہ بہت ہی ہیپزرڈ فارم میں سیٹلمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں کسی منصوبہ بندی کا کوئی عمل نہیں ہے. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جہاں کو جگہ ملی انہوں نے مکانات بنا لی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والا بلٹ انوائرمنٹ ہے وہ بھی سب کے لیے کوئی بہت زیادہ فائدہ مند یا آسان نہیں. دوسری چیز یہ کہ چونکہ اس میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس ڈیولپمنٹ کو گائیڈ کر سکے، لہٰذا یہ کمزوری ہمیں اس تصویر میں نظر آ رہی ہے کہ اس میں ایون یہ تاثر مل رہا ہے کہ کسی قسم کا انفراسٹرکچر یہاں پہنچانا بڑا مشکل ہوگا. نیکسٹ، یہ شکل، یہ تصویر ہے لاڑکانہ کی جو سندھ کا ایک شہر ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایسی بہت سی نیچرل ریسورسز، پوٹینشیل اور پاسبلٹیز ہیں جس کے تحت یہ بہت زیادہ پروڈکٹیو اور ترقی یافتہ شہر بن سکتا ہے. یہاں پر سڑکوں کا ایک ایسا جال ہے جس میں لاڑکانہ مختلف علاقوں سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. یہاں اس کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی ہے جو رائس کینال کہلاتی ہے، اور یہ تمام وہ وسائل ہیں جس کے نتیجے میں ترقیاتی عمل ممکن ہو سکتا ہے. لیکن ہم سب کے علم ہے کہ اگر آپ لاڑکانہ آج وزٹ کریں تو اس کی جو صورتحال ہے وہ کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے بااثر سیاستدان اس شہر سے منسلک رہے ہیں جنہوں نے قومی سطح پہ بھی اس ملک کی قیادت کی ہے، صوبائی سطح پہ بھی اتنا رول پلے کیا ہے. لیکن یہ ایک حیران کن عمل ہے کہ یہ سب فیکٹرز ہونے کے باوجود
یہ شہر وہ شکل اختیار نہیں کر سکا جو عام طور پہ اس سے توقع تھی. نیکسٹ، یہ اس کی آپ کچھ امیجز دیکھیں کہ پانی کی فراہمی اور دیگر چیزیں تو یہاں موجود ہیں، لیکن جو عام طرز رہائش ہے وہ کوئی بہت زیادہ امپریسو نہیں ہے. اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ ایک بہت ابتدائی یا پریمیٹیو نوعیت کا سیٹلمنٹ یہاں پر موجود ہے. نیکسٹ، لاڑکانہ میں جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی صلاحیت اس کو مینیج کرنے کی تقریباً نہ ہونے کی برابر ہے. وہاں پر جو عام اربن سروسز ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں وہ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی سہولتیں ہیں جس میں صحت عامہ اور دوسرے فیکٹرز ہیں وہ بھی خاصی حد تک کویشچنیبل ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر ایپیڈیمکس یعنی وبائیں وہاں پھیل جاتی ہیں اور وہاں علاج معالجے کے لیے لوگ پھر دوسرے علاقوں کا رخ کرتے ہیں. نیکسٹ، یہ گلگت کا شہر ہے جس کی ہم سب کو ہمارا عام پرسیپشن یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت خوبصورت علاقے میں واقع ہے. قدرتی مناظر اس کے آس پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن گلگت کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی تمام تر جو اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز ہے اس کے باوجود تیز رفتاری سے بے ہنگم انداز میں ہونے والی جو شہری ڈیولپمنٹ ہے اس سے اس کے سارے ریسورسز آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں یا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. گلگت کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آبادی کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں بسائی گئی، لہٰذا جہاں جہاں یہ ریزیڈینشیل سیٹلمنٹس بنے ہیں وہاں سیوریج کے یعنی گندے پانی کے نکاس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور عام طور پر یہاں بہنے والے دریاؤں کے اندر یہ پانی جاتا ہے جس سے اس کی واٹر کوالٹی خراب ہوتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر قدرتی آفات جو ہیں اس کا خطرہ رہتا ہے جس میں زلزلے ہیں، سیلاب ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو آبادی ہے اس کے درمیان جو سماجی ٹینشنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مضبوط مقامی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آپس میں اپنے جو مسائل ہیں یا کانفلکٹس ہیں ان کو درست طور پہ حل نہیں کر پاتے. نیکسٹ، یہ جو شہر ہے یہ اگین خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق ہے. مانسیرا کا شہر اگین یہ بہت فیوریبل لوکیشن میں واقع ہے. ذرا اس کا جو آلٹیٹیوڈ ہے وہ اونچے مقام پہ. یہ جو یلو آپ کو شیڈ نظر آ رہا ہے بنیادی طور پہ یہ رہائشی علاقہ ہے، لیکن رہائشی علاقے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مانسیرا ان چند شہروں میں سے ایک ہے جہاں خالی مکانات کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایسے بہت سے یہاں کے رہائشی ہیں جو کہیں باہر رہتے ہیں، انہوں نے گھر یہاں بنا لیے ہیں، لیکن وہ گھر یا تو عام طور پہ خالی ہوتے ہیں یا وہ گھر بہت کم وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی جو اوور آل دیکھ بھال یا اس سے متعلق معاملات ہیں وہ بڑے کویشچنیبل ہو گئے. اس تمام ڈیولپمنٹ کے باوجود ایک بڑی آبادی ہے جس تک پینے کا پانی فراہم نہیں ہو پاتا، اگین کیونکہ اس کی منصوبہ بندی نہیں ہے. یہاں پر زلزلوں کا ایک بہت بڑا خطرہ رہتا ہے. سب کے علم میں ہوگا کہ 8 اکتوبر 2005 کو ایک بہت بڑے اسکیل کا زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر میں بھی اور کے پی میں، جس نے بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی تھی اور اس میں مانسیرا کا شہر جو تھا وہ بھی متاثر ہوا. یہاں کا جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عام طور پہ ڈیولپمنٹ ایسی جگہوں پہ ہو رہا ہے جہاں یا تو درخت ہیں یا دوسرے قدرتی وسائل ہیں، لہٰذا اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں وہ قدرتی وسائل ختم ہو جاتے ہیں اور اس علاقے کی جو کمزوری ہے، ماحولیاتی کمزوری، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ مظفر آباد کا شہر ہے جو اسی حادثے میں زلزلے میں متاثر ہوا تھا. جب 2005 کا زلزلہ آیا تو اثر نو مظفر آباد کی منصوبہ بندی کی گئی، لیکن اس میں بھی بہت سے ایسے ٹیکنیکل معاملات تھے جن کو صحیح طور پہ ایڈریس نہیں کیا گیا. اس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ نئے سرے سے جب اس شہر کو آباد کیا جا رہا ہے یا نئے علاقے آباد کیے جا رہے ہیں تو ان کو ایسی جگہ پہ آباد کیا جائے کہ زلزلے کی صورت میں وہاں کم سے کم نقصان ہو. لیکن بدقسمتی سے ابھی بھی جو نیا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ انہی علاقوں کے قریب ہے جہاں یہ نقصان پہلے ہوا. ایک بڑے پیمانے پہ آبادی یہاں بے روزگار ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے نقل مکانی بڑے پیمانے پہ ہوئی. نیکسٹ، سیالکوٹ کا شہر ہم سب واقف ہیں کہ یہ صنعتوں کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور سیالکوٹ کی ایک اور جو وجہ شہرت ہے وہ وہاں کی انتہائی افیکٹو بزنس کمیونٹی ہے جس نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت کام کیے ہیں جس سے وہاں کی مقامی آبادی کو بھی اور ملک کی معیشت کو بہت سے فائدے پہنچے ہیں. لیکن سیالکوٹ انفراسٹرکچر کی ابتری کا بڑے پیمانے پر شکار ہے. نیکسٹ، سیالکوٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زرعی زمینوں میں اربن ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ جہاں پر پہلے
ایگریکلچر ہوتا تھا وہاں پر صنعتی علاقے شفٹ ہو گئے اور اس کے نتیجے میں جو وہاں کی زمین ہے وہ بڑے پیمانے پہ کنٹامینیشن کا اور سوائل پولیوشن کا شکار ہو گئی. اور یہاں پر عام طور پہ جو یہاں کی بلدیہ ہے جس نے بڑے اسکیل کے اس کے چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تیار ہے. نیکسٹ. فائنلی یہ تربت کا شہر ہے جو بلوچستان کا ایک اہم شہر ہے. تربت ہمیشہ غلط ریزنز کی وجہ سے خبروں میں رہتا ہے اور اس چیز کے علاوہ کہ اس کے بہت سے پوٹینشلز ہیں. یہ جو ایک ابتر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے یا سوشل کانفلکٹس ہیں اس کی وجہ سے اپنے پوٹینشل کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کر پاتے. اس کا ایک بہت بڑا ریزن تو یہ ہے کہ یہاں کی جو مقامی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے وہ اس قابل نہیں کہ شہر کی صحیح طور پہ دیکھ بھال کر سکے, اپنے شہریوں کو صحیح سہولتیں پہنچا سکے. اور دوسری یہ کہ کنٹینیوس انسرجنسی جس کے ریزنس شہر سے بڑے اسکیل پہ ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت شہر کے پاس نہیں. نیکسٹ. تو یہ چند مثالیں دیکھنے کے بعد بہت سے فیکٹرز ہم نے یہاں آئیڈینٹیفائی کیے, میرے خیال ہے ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا مجموعی منصوبہ نہیں جس کے تحت ہم یہ طے کر سکیں کہ کن علاقوں میں کتنی شہری آبادی کو ہم ایبزارب کر سکیں گے. جو بھی شہری آبادی انکریز ہو رہی ہے وہ حادثاتی طور پہ ہو رہی ہے, لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنے پریفرنسز پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ پاکستان میں تقریباً 550 چھوٹے اور بڑے شہر ہیں, لیکن ہماری جو شہری آبادی کا 54% ہے وہ 10 بڑے شہروں میں رہتا ہے. کراچی سے لے کے اور باقی جو 10 بڑے سب سے بڑے شہر ہیں یہ ہماری ٹوٹل اربن پاپولیشن کا 54% جو ہے وہ ایک طرح سے اکاموڈیٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو شہر ہیں ان میں جو پروپورشن آف اربن پاپولیشن ہے بہت کم ہے, وہ چھوٹے اسکیل کے شہر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شہر ہیں ان میں بھی پہلے سے کوئی اس نوعیت کے انتظامات نہیں کیے گئے کہ ان میں اگر آبادی آ کے رہائش اختیار کرے گی تو ان کو ہم سہولتیں کیسے دیں گے. آبادی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ہم جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ. سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ زمین کا ہے, اور زمین کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام ڈسکشنز میں, تمام ٹیکنیکل ایکسرسائزز میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ ایک سماجی سرمایہ ہے. اس لیے سماجی سرمایہ ہے کہ زمین ایک ایسی اینٹی ہے جس کو آپ پیدا نہیں کر سکتے. قدرت نے ہمیں جتنی زمین دی ہے ہمارے پاس وہی محدود زمین اویلیبل ہے, اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس کا انتہائی محتاط اور درست استعمال ہی سب سے اہم پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن جو نتیجہ ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ زمین ایک عام کموڈٹی کی طرح, جس طرح ہم اور چیزوں کی اور اجناس کی خرید و فروخت کرتے ہیں ویسے ہی ہم زمین کی خرید و فروخت کر رہے ہیں, اور زمین کو بیچ کے اور زمین کے حوالے سے منافع حاصل کر کے یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہمارا اربنائزیشن اور ہمارا جو پیٹرن ہے سیٹلمنٹ کا وہ مستحکم رہے گا. یہ میرے خیال ہے بالکل ہی غلط سوچ ہے. ہمارے پاس بڑے اسکیل پہ انویسٹمنٹس ہوئے ہیں, شہری منصوبے بنے ہیں, لیکن زیادہ تر منصوبے ایسے ہیں کہ جن سے جس نوعیت کا فائدہ اس کی توقع کی جا سکتی ہے وہ نہیں ہوں گے. مثلا آپ سب کے علم میں ہوگا کہ کراچی میں ایک بڑا منصوبہ بس ریپڈ ٹرانزٹ یا BRT شروع کیا گیا ہے, اور اس میں کئی لائنز ہیں جو شامل کی جائیں گی. اس وقت تو صرف ایک ہی لائن کام کر رہی ہے جو گرین لائن ہے, لیکن آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے شہریوں کی اکثریت مختلف موڈز آف ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتی ہے. یہ جو BRT کا منصوبہ ہے اس پہ پبلک سیکٹر یعنی سرکاری ڈیولپمنٹ فنڈ سے تقریباً 170 ارب روپے خرچ ہوں گے. لیکن اس 170 ارب روپے کو خرچ کرنے کے بعد بھی جو ٹوٹل پیسنجر بینیفٹ ہے وہ 7% سے زیادہ نہیں ہوگا. تو اس پہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست منصوبہ ہے, یا اس سرمایہ کو ہم کسی اور طرح سے استعمال کرتے ہیں تو شاید شہریوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ایک عام جو کویشچن یا ایک عام مسئلہ جو تمام شہری ریز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں اس شہر میں بڑی بسوں میں اور درمیانی سائز کی بسوں کی تعداد میں خطرناک حد تک کمی ہو گئی. آپ کو بڑی بسیں سڑک پہ چلتی ہوئی نظر نہیں آتی, جبکہ بعض کیسز میں فاصلے بہت زیادہ ہیں, آپ اس کو کسی اور موڈ آف ٹرانسپورٹ سے اچیو نہیں کر سکتے. ایک تجویز یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ آپ BRT میں بسز لا کے اس کو شہر میں چلائیں, آپ ایسا طریقہ کار وضع کریں جس سے بڑی بسوں کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہو
اور ہر شہری اس سے فائدہ اٹھا سکے. نیکسٹ. ہمارے پاس جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا کام ہے زوننگ کرنا, منصوبہ بندی کی تشکیل کرنا, وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ صلاحیت ختم ہو گئی. وہ زیادہ تر ٹھیکوں کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں. یعنی اگر منصوبہ بندی بھی کرنی ہے تو وہ کسی کنسلٹنگ فرم کو تلاش کرتے ہیں کہ ان کے بیہاف پہ وہ یہ کام کر دیں. وہ کنسلٹنگ فرمز ان سے خطیر فیس وصول کرتی ہیں جو ظاہر ہے کہ ٹیکس پیئرس کے پیسے ہوتے ہیں, لیکن ان منصوبوں کے نتیجے میں صحیح اور درست سمت کا تعین نہیں ہو پاتا. اسی طرح سے بہت سے ایسے انٹرسٹ گروپس شہر کو کنٹرول کرتے ہیں جن کی موجودگی ان کے آؤٹ کمز کی شکل میں تو ہمیں نظر آتی ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انٹرسٹ گروپس کس طرح سے ایگزسٹ کرتے ہیں. مثلا اگر آپ سفر کریں M9 یا جو سپر ہائی وے کہلاتی ہے, اس سڑک پہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے پیمانے پہ زمین جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ. اب یہ فیصلے بنیادی طور پہ شہری منصوبہ بندی سے متعلق ہیں, لیکن شہری منصوبہ بندی تو اس وقت کراچی میں ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. تو یہ فیصلے کون کر رہا ہے, کس کے پاس یہ زمین جا رہی ہے, اس کا اصل استعمال کیا تھا, کیا اس میں عوام سے رائے لی گئی, عوام کے مفادات کا تحفظ کیا گیا, یہ سب سوالات ہیں جس کا کوئی شافی جواب نہیں دیا جاتا. نیکسٹ. ہمارے پاس پبلک اسپیسز کا مینجمنٹ بھی بہت کمزور ہے. بعض جگہ جن جگہوں کو مختص کیا جاتا ہے کہ لوگ وہاں چلیں گے, پیدل چلنے والے لوگ اس کو استعمال کریں گے, وہاں وہ اس کا جو ایک راستہ ہے وہ بدل جاتا ہے. یہ آپ کو عام اس طرح کی تصویریں نظر آئیں گی. نیکسٹ. آپ کو ایسی سرکاری املاک نظر آئیں گی جس کا پرپس کچھ اور ہے لیکن وہ راتوں رات انکروچ ہو جاتی ہیں. ابھی توحید صاحب پارکس کی بات کر رہے تھے. کچھ عرصے پہلے سپریم کورٹ ایک مقدمے کی سماعت میں حکام سے یہ دریافت کر رہا تھا کہ کراچی میں کل پلانڈ ایریاز میں کتنے پارکس ہیں. تو یہ فگر اس وقت کی جو انتظامیہ تھی ان کے پاس نہیں تھی, جس پہ عدالت بہت برہم ہوئی. انہوں نے ان کو کچھ وقت دیا. جب وہ واپس آئے اور انہوں نے اس کی فگر دی تو وہ بڑی غیر معمولی فگر تھی. انہوں نے بتایا کہ کراچی میں جو ڈیزگنیٹڈ پلانٹ پارکس ہیں ان کی تعداد 1578 ہے, لیکن اس میں سے 70% پارکس ایسے ہیں جو اب پارک نہیں رہے. اس پہ یا تو کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, وہ کسی رہائشی منصوبے میں ایک طرح سے کنورٹ ہو گئے. ایک بہت عام ٹرم جو استعمال ہوتی ہے چائنا کٹنگ, اس کے نتیجے میں ان کا اصل یوز کسی اور طرف چلا گیا. لیکن قصہ مختصر کہ وہ پارک جو ڈیزگنیٹ کیے گئے تھے عوام کو ریکریشنل اور دوسرے پرپسز کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے, وہ اب ان کا استعمال نہیں رہا. نیکسٹ. یہ اور کچھ تصویریں. نیکسٹ. اسی طرح سے ہمارے پاس جو شہری وسائل ہیں جس میں اگین سب سے بنیادی جو ریسورس ہے وہ زمین ہے, اس کے بارے میں معلومات بہت ہی ڈس آرگنائزڈ ہے اور اس پہ ایک طرح سے بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے. مختلف اوقات میں اس کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے, لیکن اصل میں یہ معلومات صحیح طور پہ اکٹھا نہیں ہو پاتی. یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر نہیں سکتے. آپ اس پہ غور کیجئے کہ اگر شہر کی زمینوں کے بارے میں یہ ریکارڈ کسی ایک سرکاری ویب سائٹ پہ موجود ہو تو آپ یقین کریں کہ کرپشن اور میل پریکٹس بہت حد تک نیچے آ جائے. کرپشن اور میل پریکٹس اس وجہ سے ہوتی ہے کہ صحیح معلومات نہیں ہوتی, اور اس معلومات کی نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کے بہت سے انٹرسٹ گروپس اپنے مفادات حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ہماری جو اربنائزیشن کی نئی شکل ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لو ڈینسٹی لو رائز, یعنی وہ مکانات جو سنگل سٹوریڈ ہیں یا زیادہ سے زیادہ ڈبل سٹوریڈ ہیں ان کی بھرمار ہے. سپر ہائی وے پہ بھی جو نئی یہ رہائشی منصوبے بن رہے ہیں یہ سب اسی نوعیت کی. اس میں سب سے بڑا جو دشوار فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں جو انفراسٹرکچر کی قیمت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر ایک جگہ پہ زیادہ لوگ رہائش پذیر ہوں گے تو وہاں پانی کی سپلائی, بجلی کی سپلائی, دوسرے اور انفراسٹرکچرل سروسز کی سپلائی آسان ہوگی. لیکن اسی آبادی کو آپ میلوں تک پھیلا دیں تو وہاں تک ان ساری سروسز کو پہنچانا دشوار بھی ہو جائے گا اور مہنگا بھی ہو جائے گا. نیکسٹ. ہمارے پاس سڑکوں میں اور دوسرے انفراسٹرکچر میں میسو انویسٹمنٹ ہوئے ہیں, لیکن اس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سڑک بنا دیتے ہیں تو سڑک بنانے کے بعد اس کی دیکھ بھال بھی اتنا ہی اہم عمل ہوتا ہے جتنا کہ خود سڑک کا بنانا ہوتا ہے. آپ کو کراچی میں ایسے بہت سے علاقے ملیں گے جہاں 5 یا 6 سال پہلے نئی سڑکیں بنائی گئیں, لیکن وہ سڑکیں مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور وہاں پر گاڑی چلانا یا اس کو استعمال کرنا بڑا دشوار ہے. اسی طرح سے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے میں بہت ترقی ہوئی ہے, اس کے بہت سے فوائد ہوئے ہیں.
ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا اور حکام تک پہنچانا نسبتاً آسان ہو گیا ہے، لیکن اس پہ جس قسم کے رد عمل کی کارروائی کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ نیکسٹ، ایک اور اہم آبزرویشن جو آپ سب نے محسوس کی ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آگ لگنے کے واقعات میں آتش زدگی میں بہت اضافہ ہوا، اور ہمارے پاس یونیورسٹی میں اس کے اعداد و شمار ہیں وہ خاصے طویل ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ 2005 سے لے کے اور 2022 تک جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے اس میں 7.5 گنا آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ کہیں پر پور کوالٹی انفراسٹرکچر ہے، کہیں پر جگہ کا بغیر کسی ریگولیشن کے استعمال ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آتش زدگی کے نتیجے میں جو جائیداد یا اثاثہ ہے مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے جس قسم کا مالی نقصان ہوتا ہے وہ ان کے لیے بعض کیسز میں برداشت کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں نے بغیر کسی سائنسی طریقہ کار کے تحت اونچی عمارتیں بنا لی ہیں، اور وہ اونچی عمارتیں ایک طرح سے لیونگ ہیزرڈ ہیں، کسی بھی موقع پہ وہ عمارتیں گر جاتی ہیں۔ اپنے عمارتوں کے گرنے کے واقعات بھی آبزرو کیے ہوں گے کہ اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ رضویہ سوسائٹی میں، گولیمار میں، ملی میں آئے دن آپ سنتے ہیں کہ کسی عمارت میں کوئی کریک آ گیا، دراڑ پڑ گئی۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ وہ کسی باقاعدہ ڈیزائن یا سائنس کے بغیر بنے ہیں، اس میں طریقہ کار بھی بہت ہی کمزور رکھا گیا، جس کے نتیجے میں یہ عمارتیں رہنے کے قابل نہیں۔ نیکسٹ، ہمارے پاس کسی بھی نوعیت کا کاروبار کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کاروبار میں ایک کاسٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، ایک کاسٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن آپ کو وہ اخراجات ادا کرنے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کا کاروبار آگے نہیں چلتا۔ ہمارے پاس یہ جو انویزیبل کاسٹ ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہماری جو کاروباری صلاحیت ہے، ہمارے لوگوں کی جو انٹرپرائزنگ کیپیسٹی ہے، اس میں بڑا فرق پڑا ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ جو ہماری مقامی حکومتیں ہیں وہ کس نوعیت کی ہوں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس کی ایک شق ہے آرٹیکل 140A، وہ صوبائی حکومتوں کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں کے اندر ایک با اختیار مقامی حکومت تشکیل دیں، لیکن سب جگہ یہ خلفشار ہے، اور خصوصاً سندھ میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ مقامی حکومتیں جب بنی بھی ہیں، انتخابات ہوئے بھی ہیں، تو ان اداروں کے پاس اختیارات اور وسائل بہت ہی کم رہے۔ نیکسٹ، ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے، عام طور پہ جو صارفین ہیں ان میں یہ کلچر ہے کہ اس کے بلز ادا نہ کیے جائیں۔ بہت عرصے پہلے ایک ریسرچ میں نے کی تھی کراچی کی 47 آبادیوں میں پانی کے حوالے سے، کتنے لوگ ہیں جو پانی کا بل ادا کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پانی آتا ہے نہیں آتا وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے، لیکن جو پبلک پرسیپشن تھا وہ یہ تھا کہ اکثریت لوگوں کی یہ کہتی تھی کہ پانی تو ایک نعمت خداوندی ہے، اس کے پیسے کیوں دیے جائیں۔ وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے تھے کہ اس پانی کو ان کے نلکے تک پہنچانے میں جو لاگت آتی ہے، ظاہر ہے جب تک ہم اس کی لاگت کا ایک حصہ ادا نہیں کریں گے وہ ادارہ یہ سروس فراہم نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بہت سے لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو پروجیکٹس پبلک ڈیولپمنٹ سے متعلق ہوتے ہیں اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسے پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جو ہمیں نظر آئیں، اور ہم نظر آ کے جو ان پروجیکٹس کو انیشیٹ کرنے والے ادارے یا اس سے متعلق سیاستدان ہیں ان کی تعریف کریں اور ان کو اگلے انتخابات میں یاد رکھیں۔ وہ پروجیکٹس جن کی ضرورت ہے اور جو شاید عام طور پہ نظر نہیں آتے ان پہ ہماری کسی طور پہ بھی کوئی نہ اس کی اہمیت کو ہم ریئلائز کرتے ہیں، نہ ان کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ غور کیجئے کہ اتنے بڑے شہر کا جو کچرا ہے وہ ایک ایسی سائٹس پہ لے جا کے ڈمپ کر دیا جاتا ہے جو صحت عامہ کے لیے انتہائی ہیزرڈس ہے۔ اس کے لیے کئی دفعہ منصوبے بن چکے ہیں کہ اس کو ایک باقاعدہ سینیٹری لینڈفل سائٹ میں یا یہاں ایسے منصوبوں میں استعمال کیا جائے جس کے ذریعے سے اس سے توانائی پیدا ہو سکے، دوسرے کام ہو سکے، لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ فیتا کاٹنے کے جو مواقع ہیں وہ بڑے کم ہیں۔ کوئی سیاستدان وہاں جا کے اس نوعیت کا کوئی مائلیج حاصل نہیں کر سکے گا جو شاید کسی پل یا کسی سڑک کے افتتاح کے طور پہ کر سکے گا۔ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی جو ہماری ہے کسی بھی غیر معمولی صورتحال کو ایڈریس کرنے کی بہت لمیٹڈ ہے۔ ہم سب اس کا تجزیہ کر چکے ہیں، بلکہ کبھی بھی ایک ریسرچ سے منسلک ہیں۔ کووڈ 19 کی جو صورتحال تھی
اس میں یہ تاثر تھا کہ ہم نے شاید اس وبا کا بہت اچھی طریقے سے مقابلہ کیا. اصل صورتحال یہ تھی کہ یہ وبا پاکستان کے بہت سے ایسے گنجان آباد علاقوں میں اس طرح سے نہیں پہنچی یا اس کے اثرات نہیں پہنچے جو دنیا کے شاید دوسرے علاقوں میں پہنچے. اگر آپ یہ تصور کیجئے کہ کچی آبادیوں میں کووڈ کی وبا جو ایک سے دوسرے کو لگنے والی وبا تھی اگر وہ پہنچ جاتی تو کتنے بڑے پیمانے کا نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے تصور سے باہر ہے. تو یہ صحت عامہ کے مسائل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے کیونکہ یہ براہ راست ہمارے ماحول سے منسلک ہے. نیکسٹ، ہمارے پاس جو شہر ہیں وہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. وہ ہمیشہ یا تو صوبائی حکومت سے پیسے فنڈز مانگتے ہیں یا وفاقی حکومت سے مانگتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ اپنے ٹیکسز کے نظام کے تحت وسائل جمع کرنے کا طریقہ کار نہ تو وضع کیا ہے نہ اس پہ غور کیا. ہمارا ایک بڑے پیمانے پہ رائزنگ انفارمل سیکٹر ہے جو ہماری تمام سروسز فراہم کرتا ہے. آپ غور کر لیجئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کی سڑکوں پہ 12 سیٹر اور 9 سیٹر رکشہ آپریٹ کرتا ہے اور ایک بڑے پیمانے پہ آبادی اس میں ریگولرلی سفر کرتی ہے. آپ شہر کی جو ٹرانسپورٹ اسٹڈیز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اس رکشہ کا تذکرہ ہی نہیں. وہ ہمیشہ BRT کا اور دوسری ایسی فینسی منصوبوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو شاید دیکھنے میں تو آپ کو کارآمد نظر آتے ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو خود ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے کہ کتنے لوگ اس طرح کے موڈز آف ٹرانسپورٹ کا استعمال کر کے اپنی آمد و رفت کا مسئلہ حل کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ظاہر ہے اس میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر جو ہے عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افرادی قوت بڑھانے سے، پولیس والوں کی تعداد بڑھانے سے حل ہو جائے گا. لا اینڈ آرڈر ہمیشہ حل ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں کانفلکٹس ہیں ان کانفلکٹس کو آپ کیسے حل کر رہے ہیں اور کانفلکٹس کو حل کرنے کے لیے کس نوعیت کے ادارے آپ نے تشکیل کیے تاکہ معاملات اتنے خراب نہ ہو کہ لا اینڈ آرڈر کو افیکٹ کرنے کی صورتحال پیش آئے. اسی طرح سے ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ڈیموگرافک پوزیشن ہے، آبادی کی صورتحال ہے، ہماری آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مبنی ہے اور ان نوجوانوں میں ایک بڑی تعداد جو ہے خواتین کی بھی. لیکن جو اہم فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں سے ان نوجوانوں کا کوئی قریبی تعلق ہے نہیں. آپ اپنی اسمبلیوں میں دیکھ لیجیے، اس میں زیادہ تر جو آپ کو ایج گروپ نظر آئے گا وہ 70 سال سے زیادہ یا 70 سال کے آس پاس کے لوگ ہیں. ایک وزیر اعظم جو ابھی گھر چلے گئے ہیں وہ بھی اسی ایج بریکٹ پہ، جو آ کے اب بیٹھے ہیں وہ بھی اسی ایج بریکٹ پہ. تو یہ ازیوم کرنا کہ وہ نوجوانوں کے بارے میں کوئی ایسی صحیح سوچ رکھتے ہوں گے یا سمجھتے ہوں گے مشکل بات ہے. اب اس میں ہم آتے ہیں کہ اربن پلاننگ کیا کردار اس ساری صورتحال میں ادا کر سکتے ہیں. پہلی تو ایک تصور یہ ہے کہ ہمارا جو ان پلانڈ اربنائزیشن ہے یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. بہت سے پالیسی میکرز سے، سیاستدانوں سے آپ بات کریں، ان کا عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سب خود ٹھیک ہو جائے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہے دنیا میں کہیں نہیں. ان معاملات کو آپ کو صحیح منصوبہ بندی کے تحت ہی حل کرنا ہوگا. صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اربنائزیشن کو درست زاویوں سے مینیج کریں اور اس کی صحیح منصوبہ بندی کریں، جبھی فائدہ ہوگا، ورنہ یہ اربنائزیشن وقت کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے چیلنج پہ تبدیل ہوتا جائے. نیکسٹ، ایک اور تاثر یہ ہے کہ اربن پلاننگ ایک پروجیکٹ ہے. آپ کسی کنسلٹنٹ کو ملازم رکھیں، اس سے ایک حسین سی رپورٹ بنوائیں، وہ رپورٹ ایک سیریمنی میں پریزنٹ ہو، بہت سی تالیاں بجے اور وہ رپورٹ کسی طاق میں رکھ دی جائے. اربن پلاننگ تو ایسا ہے نہیں. کہ اربن پلاننگ کا تو مقصد یہ ہے کہ جو روز مرہ ہونے والے چیلنجز ہیں ان کا بغور جائزہ لیں اور ہر روز جو اس سے متعلق حل ہیں وہ حکام بالا کو تجویز کریں تاکہ اس کے نتیجے میں بہتری آئے. اربن پلاننگ کسی ایک ڈاکیومنٹ کا نام نہیں بلکہ ایک جاری پروسیس ہے جس میں ہر وقت آپ کو کسی نئے اقدام کی ضرورت پیش آتی ہے. نیکسٹ، ایک اور تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں جس میں ہمارے پاس نامحدود وسائل ہیں. ہم بڑے بڑے منصوبے بناتے رہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کے لیے ہمارے پاس وسائل مہیا ہو جائیں. صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. ہمارے پاس وقت کے ساتھ ساتھ جو اویلیبل فنڈز ہیں اس میں نہ صرف کمی آ رہی ہے بلکہ جاری ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. تو لہٰذا جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے پبلک فنڈز یا وہ فنڈ جو حکومت فراہم کرتی ہے اس میں کمی آئے گی. اس چیز کو جتنا زیادہ ہم اپنے سسٹم میں انکارپوریٹ کریں، اس میں شامل کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی اداروں سے قرض لے کے ہم ترقیاتی منصوبے اگر بنائیں گے تو اس سے ہماری ترقیاتی صورتحال بہتر ہو جائے گی. یہ بھی بالکل غلط سوچ ہے.
کیونکہ ترقیاتی منصوبے تو تقریباً ڈونرس کے حوالے سے تقریباً اس وقت سے موجود ہے جب سے پاکستان بنا ہے. ورلڈ بینک اور دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں اس وقت سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. لیکن آپ سب کے سامنے کہ اربوں ڈالر کے قرض دینے کے باوجود جو ان کا مجموعی بینیفٹ ہے معاشرے کو اور ان شعبوں میں بہت ہی محدود ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا جو ریزن ہے وہ طریقہ کار ہے. ان کا طریقہ کار اتنا زیادہ ہائی کاسٹ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے تو وہ بہت ہی محدود ہوتا ہے. نیکسٹ. ایک اور جو ہماری خامی رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زمین اور دوسری ایسے ریسورسز کو بغیر کسی منصوبہ بندی کے طریقہ کار کے مفت میں تقسیم کر دینے سے غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا. آپ غور کیجئے کہ جو چیزیں غریبوں کی یا کم آمدنی والے طبقوں کے لیے شامل کی گئی ہے ہمیشہ اس میں ان طبقوں کو تو کچھ نہیں ملا, دوسرے لوگ آ کے یا تو اس پہ قابض ہو گئے یا انہوں نے اس ریسورس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر لیا. اسی طرح سے یہ سمجھنا کہ اربن پلاننگ جو ہے وہ صرف ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے جس میں صرف اربن پلانرز یا انجینئرز یا آرکیٹیکٹس مل کے کام کرتے ہیں, یہ بھی غلط سوچ ہے. پلاننگ کا تعلق تو ہر شہری سے, اور جب تک ایک ایسا میکینزم نہیں ہوگا جس میں شہریوں کے صحیح مسائل, ان کے تاثرات, ان کی ترجیحات اس میں شامل ہوں گی, پلاننگ جو ہے وہ کوئی کارآمد حل یا کوئی کارآمد تجویز سامنے نہیں رکھ سکتی. یہ چند چیزیں ہیں جس کو دیکھنا ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اچھی منصوبہ بندی کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم زمین کی ڈاکیومنٹیشن ترجیحی بنیادوں پہ کریں اور اس کو عوام کے لیے ایکسیسیبل بنائیں. پنجاب میں اس نوعیت کا ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا ہے. پنجاب کا ایک ادارہ ہے دی اربن یونٹ کے نام سے. انہوں نے 3 ضلعوں کی یہ ڈاکیومنٹیشن کر کے ویب سائٹ پہ ڈال دی, جس میں مالک کا نام, ادارے کا نام اور اس میں جو نوعیت ہے اس کے استعمال کی سب موجود ہے. اگر اس نوعیت کی ڈاکیومنٹیشن اور معلومات ہمارے پاس کراچی میں اور دوسرے شہروں کے لیے سندھ میں موجود ہو تو اس سے بہت فوائد ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو سینسس کے رزلٹس ہیں اس پہ جو تحفظات مختلف اسٹیک ہولڈرس کی طرف سے واضح کیے گئے اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیں آبادی کی صحیح صورتحال پتہ چل سکے. تیسری چیز یہ کہ ہمارے پاس منصوبہ بندی کرنے کے لیے جو ادارے ہیں وہ اس وقت یا تو غیر فعال ہیں یا ان کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. ان اداروں کی اثر نو تشکیل بہت ضروری ہے, کیونکہ ماضی میں بھی جو منصوبے بنے, چند بہت اچھے منصوبے بنے, وہ اسی وجہ سے ممکن ہوئے کہ وہ ادارے جو تھے وہ بہت کارآمد تھے, اس میں اچھی شہرت رکھنے والے, اچھی صلاحیت رکھنے والے پروفیشنلز کام کرتے تھے, اور انہوں نے صحیح کام کر کے صحیح تجاویز عوام کے سامنے پیش کی. فائنلی یہ سارا عمل جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مقامی لوگوں کی شمولیت زیادہ ہو تو ہمیں ایسی تربیت اور تعلیم کے مواقع پیدا کرنے پڑیں گے جس میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس سے متعلق جو مختلف امور ہیں اس کی صلاحیت حاصل کر سکیں. جیسے کہ URC نے آپ بہت ہی ایک کارآمد یہ کمیونٹی آرکیٹیکٹس ٹریننگ پروگرام شروع کیا, تو اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اس تمام کام سے متعلق جو صلاحیت ہے اور کیپیسٹی ہے وہ بلڈ کر سکیں تاکہ اس سے نہ صرف ہمیں فائدہ ہو بلکہ اس معاشرے کو بھی فائدہ ہو. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر کہ اتنی لمبی جیسا سر نے اتنی دلچسپی کے ساتھ بیان کیا, اور اچھا لگا کہ سر نے اتنا ہوم ورک کیا ہوا تھا کہ 47 سلائڈس کے باوجود سارے اسٹوڈنٹس کی ایک دلچسپی رہی. ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ بچوں نے بہت دلچسپی کا اس میں مظاہرہ کیا اور پریزنٹیشن بہت اچھی رہی. جیسا سر نے کہا کہ زمین جو ہے ایک سماجی سرمایہ ہوتا ہے, اس کو آٹے دال کی طرح اس کا لین دین نہ کیا جائے, اس کی قدر کیا جائے, اس کا ستیہ ناش نہ مارا جائے. میپنگ بھی آپ نے دیکھی, آرکیٹیکٹ کے آپ اسٹوڈنٹس ہیں, یقیناً آپ کو اس سے بہت استفادہ ہوا ہوگا. تھوڑا سا سوال جواب اگر کوئی اسٹوڈنٹس بات کرنا چاہیں, سوال کرنا چاہیں, دوسرے ہمارے مہمان, پریزنٹیشن میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, پلاننگ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی بھی سوال جو آپ کے ذہن میں ہو. جو لوگ سے مائگریٹ کرتے ہیں اس میں اہم ترین جو پہلو ہے روزگار ہے, جس کا آپ کو بالکل ذکر نہیں ہے کہ لوگ کیوں وہاں سے آتے ہیں. حالانکہ انتہائی خوبصورت سوال بھی ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں وکیل آ رہے ہیں, انتہائی خوبصورت ہے, انتہائی بے روزگاری کا جو ہے وہاں پر.
खूबसूरती जो है इंसान का पेट नहीं भर सकती, या कराची आकर दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। मेरा हमारे जो गेट पे चौकीदार है फ्लैट के 12,000 रुपये पर वो वहाँ से आए हुए हैं, यहाँ पर गुजर कर रहे हैं, कैसे बिल्कुल दुरुस्त है। और कोई आप लोगों का ताल्लुक़ पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी कोई बैकग्राउंड रहा होगा, वो सब आपने प्रेजेंटेशन की सूरत देखा है। अगर कोई भी बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये जो शहरों पे आबादी का दबाव है और फिर शहर साइज में बढ़ते हैं, प्लानिंग में बढ़ते हैं, तो किस तरह रोका जा सकता है कि, क्योंकि मुमकिन नहीं लगता कि हम प्लानिंग कर पाएंगे और फिर ये शहरों में जो इशू होते हैं, लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, पानी पे लड़ाई होगी, ट्रांसपोर्ट पे लड़ाई होगी, पानी की तकसीम पे लड़ाई होगी, बिजली की तकसीम पे लड़ाई होगी, तो क्या क्या सद्देबाब करने चाहिए हुकूमत को या सोसाइटी को कि शहर पे आबादी का दबाव जो है वो कम हो? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि बड़े शहरों पे आबादी का दबाव ज़्यादा है। वही जिसमें अर्ज़ किया कि जो पाकिस्तान के 10 बड़े शहर हैं, उनका जो ग्रोथ रेट है वो बाकी शहरों के मुकाबले में ज़्यादा है, बल्कि कुछ का तो बहुत ही ज़्यादा है। इस दफ़ा का जो सेंसस है उसने एक और जो दिलचस्प बात हमें सिखाई वो ये थी कि पहला सेंसस है जिसने हमें ये बताया कि कराची नंबर 2 पे आ गया रेट ऑफ ग्रोथ पे। इस्लामाबाद सबसे हमसे आगे बढ़ गया, यानी जो रेट ऑफ ग्रोथ है, आबादी का तनासुब जिस तेज़ रफ्तारी से इस्लामाबाद में बढ़ा है, वो तनासुब के हिसाब से कराची से भी आगे चल गया। प्रोपोर्शन में कराची अभी भी नंबर 1 है। इसमें बहुत कारामद काम हुआ है। एक बहुत अहम पॉलिसी थी जो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कई साल पहले बनाई थी, और उस पॉलिसी का नाम था पॉलिसी टू डीकॉन्सनट्रेट पॉपुलेशन अवे फ्रॉम मेजर सिटीज़। यानी उन्होंने कहा कि जो हमारे छोटे शहर हैं जिनमें ग्रोथ का पोटेंशल है, जहाँ वो तमाम वसाइल और हालात मैसर हैं कि वो उनका साइज़ निस्बतन बढ़ाया जा सके, ज़्यादा आबादी को एब्जॉर्ब किया जा सके वहाँ पर, और वो एक्टिविटीज़ जो खालिसतन बड़े शहरों तक महदूद होकर रह गई उनको वहाँ शिफ्ट किया जा सके। तो इस पॉलिसी को अगर हम एक कॉन्शियस एफर्ट के तहत इम्प्लीमेंट करें तो उसके बड़े फ़वाइद हैं। बदकिस्मती से वो पॉलिसी जो थी वो अडॉप्ट नहीं हो सकी, और इस वक्त जो आबादी बढ़ रही है वो बग़ैर किसी तरतीब की बढ़ रही है। पंजाब की सूरत हाल आप देखें तो निस्बतन किसी हद तक या कम से कम कंपैरिजन में तवाज़ुन में नज़र आती है कि वहाँ छोटे शहर भी हैं और रहने के मौक़े निस्बतन बेहतर हैं अगर आप बाकी प्रोविंसेस से उनका मवाजना करें। तो ये बग़ैर तरजीहात के ये काम हो नहीं सकेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बड़े शहर हैं, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, उसके जो अहम कीमती वसाइल हैं जिसमें ख़ास तौर पे ज़रई ज़मीन सबसे अहम वसीला है, उसको हम सेफगार्ड करें, तो हमें एक तो ये कि शहरों की जो म्यूनसिपल बाउंड्रीज़ हैं वो डिटरमिन करनी होगी। आप गौर कीजिए कि इस वक्त अगर हमसे पूछा जाए कि कराची की म्यूनसिपल बाउंड्री कहाँ है तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि कराची की म्यूनसिपल बाउंड्री को एक मेरे ख़्याल में एक रीज़न की वजह से डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। पहले तसव्वुर किया जाता था कि कराची का शहर जो है वो टोल प्लाज़ा पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची के शहर का जो अब एक्सिस्टेंस है वो उसके बहुत बाहर भी चला गया, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ज़ेर गौर है कि ज़िले का जो ओवरऑल लैंड एरिया है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि कराची न सिर्फ ये कि शहर है बल्कि एक ब्रांड भी है। तो कुछ मखसूस रहायशी मंसूबे हैं जो इस ब्रांड से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और वो उसी सूरत में मुमकिन होगा कि इस रकबे को हम बढ़ा दें, हम टोल प्लाजा को आगे ले, टोल प्लाज़ा को ख़त्म ही कर दें, क्योंकि इससे इस एक ऐसी इल्लत है जिससे किसी का फ़ायदा नहीं, या कम से कम उन लोगों का फ़ायदा नहीं जो ये नहीं चाहते कि ये हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, यही सूरत हाल लाहौर में, लाहौर और मैं इसलिए ख़तरनाक कहूँगा कि लाहौर में जो अर्बनाइजेशन हुई है वो इंतहाई कीमती ज़रई ज़मीन पर हुई, और वो एक बेहंगम तरीक़े से जो लाहौर की 4 या 5 बड़ी सड़कें हैं उसके अतराफ़ में फैलती जा रही है। और प्रैक्टिकली ये हद तसव्वुर करना कि लाहौर कहाँ ख़त्म हुआ या कसूर कहाँ शुरू हो गया, यह मुमकिन नहीं है, और ये किसी तौर पे भी अर्बनाइजेशन के हवाले से सस्टेनेबल नहीं।
یہ سارے کے سارے بڑے اربن ریجنز بن گئے ہیں، لیکن ان میں جو شہریوں کو سہولتیں اور جو جس نوعیت کی ان کو ریسورسز چاہیے وہ فراہم کرنا بڑا مشکل ہو گیا. میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال اور آبزرویشن بالکل درست ہے، لیکن اس پہ ساری نالج اور سارے آپشنز ہونے کے باوجود جو حکام بالا ہے شاید وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں. سر کراچی میں تو لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں، اسلام آباد میں کیوں؟ اسلام آباد میں بھی روزگار کے لیے آتے کیا روزگار ہے وہاں؟ ہیں. سرکاری نوکری نہیں، سرکاری میں عرض کروں اس میں ایسا ہے کہ سرکاری نوکریوں کا تو بہرحال ظاہر ہے کہ دارالخلافہ ہے، وہاں پر آج بھی باقی شہروں کے مقابلے میں جو نوکریوں کا تناسب ہے، یعنی وہ نوکریاں جو پبلک سیکٹر فراہم کرتا ہے ابھی بھی خاصا مستحکم ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کنزیومر اور سروس سیکٹر اسلام آباد میں جنریٹ ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں نئی مارکیٹیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. مضافاتی علاقہ جو دیہی علاقہ تھا وہ اب نیبرہڈس میں کنورٹ ہو گیا ہے. ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب جس علاقے میں رہائش پذیر ہیں وہ ایک مضافاتی علاقہ تھا جس کا جو اوریجنل لینڈ یوز تھا وہ فارمنگ تھی، لیکن فارم تو اب نظر نہیں آتا، وہاں بڑے بڑے مکانات بن گئے اور ان کو سروس فراہم کرنے کے لیے ایک نیا سیکٹر ایوالو ہو گیا. پھر اسی طرح سے زمینوں کی خرید و فروخت کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ وہ خالی اسلام آباد کے علاقے کو ڈیل نہیں کرتا بلکہ جو ایک بہت بڑا ریجن اس کے اطراف میں ہے اس سے متعلق جو ریئل اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے. اور نئے نئے جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں مزید ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں جس سے یہ سیکٹر جو ہے یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ ہے جو ایک خاصی بیابان علاقے سے گزر کے ہم وہاں پہنچتے ہیں اس کے دونوں اطراف کی زمین بک چکی ہے اور اس کے اندر جو تغیرات آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے اس میں ان علاقوں کو آباد کرنا، ان کو سہولتیں فراہم کرنا ایک بہت ہی چیلنجنگ عمل ہوگا، کیونکہ وہاں جو سب سے بنیادی ضرورت ہے پانی وہ وہاں موجود نہیں. وہ ایک بہت دشوار عمل سے وہاں کم سے کم ایئرپورٹ کی ضرورتوں کے لیے پہنچایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنے گا خود اسلام آباد کے لیے بھی اور اس بڑے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی. اور کوئی ایک عارف آپ بات کریں. جانا چاہوں گا بڑھتی ہوئی آبادی میں زمینوں کو ریسکیو کیسے کیا؟ جس کو زمینوں کو ریسکیو کیسے کیا؟ دیکھیں اس میں ایک سب سے بڑا جو ہمارا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پہ زمینوں کی جو خرید و فروخت ہے اس کو ایک پرٹیکولر فارمیٹ کے لیے ایلوکیٹ کرتے ہیں. لو ڈینسٹی لو رائز ڈیولپمنٹ. آپ جو نئے بننے والی یہ نیبرہڈس ہیں ڈی ایچ ایس سٹی کو دیکھ لیجئے، دریا ٹاؤن کو دیکھ لیجئے، اس میں جو اکثریت ہے ڈیولپمنٹ کی یا اس سے اور آگے اے ایس ایف سٹی جو بن رہی ہے ان کے نقشوں کو آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لو ڈینسٹی لو رائز ہے. اچھا اس ٹائپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ظاہر ہے بڑے اسکیل کی زمین کی ایلوکیشن اور بہت ہی ایکسپینسو انفراسٹرکچر کی فراہمی ضروری ہو جاتی ہے. دنیا بھر میں جو آبادی کو ایبزارب کرنے کا طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ ہائی ڈینسٹی میڈیم رائز ڈیولپمنٹ ہے، یعنی آپ اونچی عمارتیں بنائے بغیر بڑے پیمانے پہ ایک سرٹن اسکیل کی آبادی کو ایک جگہ پر ایبزارب کر سکتے ہیں. اور یہ بہت سی مثالیں ہمارے پاس جو اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن جب تک ہم لوگوں کی رائے، لوگوں کا اوور آل انٹرسٹ اس طرف اس کو مائل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کرنا بہت مشکل ہوگا. آپ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی پہ نظر ڈالیے جو ایگزسٹنگ ڈیفینس کراچی کے ساؤتھ میں ڈینسٹی کے حساب سے ون آف دا لوئسٹ فیکٹرز آف ڈینسٹی وہاں ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی تقریباً 150 افراد فی ایکڑ میکسیمم آپ کو وہاں نظر آتے ہیں، جبکہ اس کے مخالف اگر آپ لیاری چلے جائیں تو یہی تعداد کئی ہزار پہ پہنچ جاتی ہے. تو بات یہ کہ اگر ہم اس نوعیت کی ڈینسٹی کو ایز اے فیوچر لائف سٹائل لوگوں میں پروموٹ کریں گے تو پھر بہت جلد تو یہ زمین ہمارے پاس موجود نہیں ہوگی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، سروسز فراہم کرنا ناممکن ہو جائے گا. جتنے جلدی ہم یہ ڈینسٹی کا پیٹرن بدلیں اور منصوبہ بندی کے تحت اس کو نافذ کریں اتنا ہی زیادہ ہمارے شہر کی یا شہروں کی سسٹینیبلٹی کے لیے وہ کارآمد ہوگا. گجرات کا میئر یہ کہتا ہے کہ شہر میں اربنائزیشن روکنے کے لیے آپ ہاکرز کو ختم کر دیں. ہاکر جو ہے وہ آسان ترین ذریعہ ہے روزی کمانے کا. ایک آدمی باہر سے آتا ہے 3000 روپے کا وہ ایک کارڈ لیتا ہے، اس پہ 1000 روپے کی سبزی دے کر اور وہ شام کو 1000 روپے کما لیتا ہے. اور پھر وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب اس کے پاس 5000 روپے ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ کتنے پیسے ہو گئے،
यार 10,000 रुपये दे तो तुझे एक प्लाट पर कब्जा करना है, तो वो उसको नदी के किनारे पर एक जो भी देता है वो उसके अपने झांसी के भी बुला देता है, एक भाई को भी बुलाता है, और 1 से 2 उसके ठेले हो जाते हैं। तो होते 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 2-3 साल में 5-6 ठेले हो जाते हैं। फिर एक आदमी आकर उसमें कुंडा ला के उसको मिट्टी दे देता है, एक पानी दे देता है, और एक उसको गैस भी दे देता है। ये सब शहर का निज़ाम खराब कर देते हैं। बहुत बच्चों का सवाल ले लेते हैं शरानी से। जी खत्म कर देते। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अशाद है और मेरा सवाल ये है, जिस तरह कराची में आबादी बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे वसाइल कमी हो रही, तो इसके मुताबिक कोई नए छोटे शहर या कुछ नए शहर जहाँ पे फैसिलिटीज लाया जाए, कराची से हटा के वहाँ पे लाया जाए ताकि आबादी थोड़ा उस साइड पे चले जाए। तो उस हवाले से कोई प्रोजेक्ट हुआ है या होंगे इसके आवाज़ का? मैं वही अभी जाहिद का जो ऑब्जर्वेशन था उस पॉलिसी का आपके सामने तस्करा कर रहा था। वो पॉलिसी जो पाकिस्तान में किया जाए उसमें एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रोज़गार के लिए कराची नहीं आ रहे, वो बेहतर तालीम और सेहत के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जिन इलाक़ों से वो आ रहे हैं वहाँ सेहत का मुनासिब इंतज़ाम नहीं। ख़ास तौर पे बीमारी, अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए किसी स्पेशलाइज हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वो उनके इलाक़ा, तो उन मकानों से मुतालिक कुछ ऐसी मालूमात थी जो हमें हासिल करनी थी और उसके लिए जो मकान मालिक है उससे बात करना ज़रूरी थी। ज़्यादातर जो हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, प्रोब की, तो पता ये चला कि वो जो मालिकान हैं उनसे अगर बात करनी है तो हमें फ़ेज़ 5 DHA जाना होगा कराची में, वो शिकारपुर में तो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस बात कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो फ़ेज़ 5 में रह रहे हैं, आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि वो कम आमदनी वाले तबक़ात तो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपना नेटिव शहर जो है वो छोड़ दिया है। और उसका छोड़ने का मकसद ये नहीं है कि उनके पास वसाइल कम हो गए, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो तो ज़ाहिर है उन्हीं इलाक़ों से या उसके अतराफ़ के आसपास के इलाक़ों से मुंसलिक है, लेकिन जो उनके अपने इलाके को छोड़ने का रीज़न है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि आप अगर करामत तालीम और सेहत के जो की सहूलतें जो हैं लोगों के डोर स्टेप्स पर पहुँचाएँगे तो किसी हद तक की आबादी का जो एक तरह से बेहंगम फैलाव है वो कंसोलिडेट हो सकेगा। इसमें एक जुमला मैं ऐड करता हूँ कि हम अपने शहर कराची में अगर कभी किसी दोस्त को इस वाले इशू को देखना हो तो आप देखें कि सेंट पैट्रिक सदर में, सेंट जोसेफ, सेंट पॉल, यहाँ पे आबादी का बहुत ज़्यादा है और वो लोग बल्दिया टाउन, हार टाउन, तुरंगी से, दूसरे इलाकों से बच्चों की तालीम के लिए घर होते हुए यहाँ आके स्टूडेंट बिरयानी के सामने जाके में किराए पे मकान लेके छोटे फ्लैट में गुजारा करते हैं कि अपने बच्चों की तालीम के लिए वो शहर के अंदर से यहाँ आ गए कि बच्चे को सुबह 1-1.5 घंटा आने का, 1-1.5 घंटा वापस जाने का और फिर ट्रांसपोर्टेशन के पैसे, तो उसमें क्यों नहीं हम ये कर सकते कि हम उस इलाके में जाके रह लें जहाँ पर बच्चों को कोई अच्छी एजुकेशन मिल जाए। तो ये एक पैटर्न है। बाकी मेरा जहाँ तक अभी सर जब बात करें तो मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं जहाँ अभी टोल प्लाजा है वहाँ से हम कहें कि ये वाला तो सीनियर कराची, आगे जूनियर कराची, बस डिफेंस और वो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हम चाहेंगे कि मोहम्मद यूनुस साहब प्रोग्राम को सम अप करें, उसके बाद हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आएंगे। चल रहा है जी, वो चलिए सर। डॉक्टर नोमान साहब ने बहुत तफसील से बताया कि अर्बनाइजेशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और इसके फैक्टर्स क्या हैं और इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या मसाइल पेश आते हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर साहब का काफ़ी कमांड है इस सब्जेक्ट पे और उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया। और फिर जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है, इन्होंने बताया बहुत तेज़ी से जो है अर्बन पॉपुलेशन में इजाफ़ा हो रहा है, मगर बदकिस्मती से इसकी कोई मनसूबाबंदी हमारे पास नहीं है। यानी किसी भी जगह आबादी बढ़ जाती है, उसके बाद हम ये सोचना शुरू करते हैं कि वो जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनको कैसे हल किया जाए। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। पूरे दुनिया में मनसूबाबंदी ऐसे होती है कि हम पहले से ही सोचते हैं कि यहाँ आबादी बढ़नी है, हम पहले से मनसूबा बनाते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं कि वहाँ जो आबादी के साथ जो ज़रूरत
ضروریات ہیں وہ کس طرح پہلے سے ان کی منصوبہ بندی کی جائے کہ پانی، بجلی، رہائش وہ پہلے سے فراہم کی جاتی ہیں تاکہ لوگ آئیں اور پھر مسائل پیدا نہ ہوں. مگر بدقسمتی سے انہوں نے کئی شہروں کے مثال دی ہے کہ کس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، پھر وہاں کس طرح کے چیلنجز آ رہی ہیں. سب سے اہم چیز جو اس گفتگو میں سامنے آئی ہے اربنائزیشن کی وہ یہ ہے کہ زمین کا استعمال جو ہے وہ بہت اہم ہے. یعنی ہم کئی مسائل سے بچ سکتے ہیں اگر پہلے سے منصوبہ بندی کر لیں کہ زمین کا استعمال کیسے ہوگا، کیونکہ آبادی بڑھتی ہے تو زمین کا استعمال صرف رہائش اور کمرشل مقاصد کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ شہر کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. شہر کو پلے گراؤنڈ چاہیے، پارک چاہیے، کچرا کنڈی چاہیے، لینڈ فل سائٹ چاہیے. اس کے لیے پہلے سے زمین ہمیں رکھنا چاہیے. کراچی میں لینڈ فل سائٹ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس زمین ہے کہ ہم لینڈ فل سائٹ فراہم کر سکیں. کراچی کو بس اسٹاپ چاہیے، رکشہ اسٹینڈ چاہیے، ٹیکسی اسٹینڈ چاہیے، ان کے لیے زمین موجود نہیں ہے. ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے زمین چاہیے، وہ موجود نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی منصوبہ بندی نہیں کیا. ہم نے نہیں سوچا کہ 10 سال بعد شہر کی ضروریات کیا ہوں گی، 20 سال بعد کیا ہوں گی. اس کے لیے پہلے سے ہی زمین رکھی جاتی ہے تاکہ پھر اس کا استعمال شہر کو ہونا چاہیے. صرف رہائش اور کمرشل پرپس کے لیے نہیں ہے. ابھی زمین کو ہم ایک سونے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ آج زمین خریدی، کل اس کی قیمت بڑھ جائے گی، پھر بیچ دیں گے. تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. بہت ضروری ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت شہر بسائے جائیں اور پھر جو ہے اس میں تمام جو سہولیات ہیں جیسے رہائش کا ہے، ٹرانسپورٹ کا ہے، سالڈ ویسٹ ہے، پانی ہے، بجلی ہے، اس حساب سے آبادی کے حساب سے. سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ سینسز ہی نہیں ہوتے ہمارے ہاں. سینسز ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، پھر وہ کوئی مانتا بھی نہیں ہے کہ یہ سینسز درست ہوئے ہیں. ہر کوئی اس پہ سوال اٹھاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اربنائزیشن ایک پروسیس ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے، مگر کم سے کم ہم منصوبہ بندی کے تحت اس کو لے آئیں تو بہت اہمیت ہوگی. یہ جو یہاں پہ کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ کورس آپ کو کرایا گیا، جو بچے آج ابھی سرٹیفکیٹ لیں گے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو میپنگ سکھایا جائے تاکہ آپ زمین کے استعمال کا جو طریقہ کار ہے یا اس کو ڈاکومنٹ کر سکیں. کم سے کم اپنے علاقے کا یا محلے کا، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، اس جگہ کو ڈاکومنٹ کریں کہ وہاں پارک کتنے ہیں، وہاں درخت کتنے ہیں، وہاں پانی کس طرح آتا ہے، وہاں بجلی کا نظام کیا ہے. یہ چیزیں اگر آپ ڈاکومنٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اور کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے. جو چیزیں مشترکہ سماجی استعمال کی ہیں اس کو کیسے ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کس طرح درختوں کو کٹنے سے بچا سکتے ہیں. پارک کی زمین کو کیسے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کو ہمیں پارک اور پلے گراؤنڈ بھی تو چاہیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. کچرا کنڈی کی زمین ابھی نہیں ہے. پورے شہر میں کچرے ڈالنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. بس اسٹاپ نہیں ہے، رکشہ اور ٹیکسی اسٹینڈ نہیں ہے، پارکنگ کی زمین نہیں ہے. اگر کہیں بچ گئی ہیں یہ زمین، ان کو کیسے ڈاکومنٹ کیا جائے اور کیسے بچایا جائے. تو یہ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے، صرف اداروں کی نہیں ہے، صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے، صرف NGOs کی نہیں ہے. ہر شہری جو ہے دیکھ لے کہ اگر ایک جگہ ایک درخت، باوجود اس کے کہ آپ لوگوں کے امتحان شروع ہو گئے ہیں، آپ کی سرٹیفکیٹ میں دلچسپی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں URC آئے، ہمیں خوشی ہوئی. کمیونٹی آرکیٹیکٹ اور سوشل ورک ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ایک نوجوانوں کے ساتھ URC کا ایک تعلق قائم ہو گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی، نوجوانوں کی ایسی ٹیم تیار کی جائے جو شہر کو اچھے سے سمجھے، جو اربنائزیشن کے پہلو ہیں، اس کے ایشوز ہیں، ان کو اچھے سے سمجھے. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ URC اس شہر کو کیا دے رہا ہے، پریکٹیکلی اس نے کیا کیا ہے.